جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے اگر جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پڑھائی میں نکما، موسیقی اور گانوں کا شوقین، ہر روز سینما ہالز کے چکر لگانے والا آوارہ لڑکا پاکستان کا معتبر ترین عالم دین کس طرح بنا؟ اللہ نے اس کے دل میں کس طرح ہدایت ڈالی؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کا یہ پہلو انتہائی دلچسپ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کا وہ پہلو بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا شمار دنیا بھر میں دین اسلام کے اہم ترین علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہے، لیکن لڑکپن میں مولانا صاحب کی ایسی کہانیاں بیان کی گئیں جنہیں سن کر آپ یقین نہیں کریں گے۔ ناظرین، جی سی یونیورسٹی کی ایک تقریب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے نوجوانوں کے سامنے اپنی زندگی کے ایسے قصے کھول دیے جو آج سے پہلے انہوں نے کسی تقریب میں نہیں بتائے۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائی تھی جب وہ جی سی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس دور کی کوئی ایسی فلم نہیں تھی جو انہوں نے نہ دیکھی ہو، اور ایسا کوئی گانا نہیں تھا جو انہیں یاد نہ ہو۔ وہ کالج میں گانا بھی گایا کرتے تھے۔ مولانا صاحب اس قدر فلموں اور گانوں میں مست رہتے تھے کہ کوئی بھی دھن ان کے سامنے بجائی جاتی تو وہ فٹ سے گانے کے بول، فلم اور کرداروں کا نام تک بتا دیتے تھے۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو، اور گانے کا شوق تھا۔ سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے، اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا ذوق دین اسلام کی ترویج کبھی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت فلمی رسالے اور جاسوسی ناول پڑھنے میں ضائع کرتے تھے، یہاں تک کہ کالج میں کلاس کے دوران اپنے ڈیسک پر رسالے چھپا کر پڑھتے رہتے تھے۔ جب امتحان قریب آتے انہیں کچھ یاد نہ ہوتا، بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے۔ پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا، اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ پرچے سے ایک رات پہلے وہ فلم دیکھنے چلے گئے اور دیر تک جاگتے رہے۔ صبح دیر سے اٹھے اور ان کا پیپر مس ہو گیا۔ صبح میرا پیپر ہے، وہاں میں سو گیا، آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا۔ 9 بجے آنکھ کھلی، میں کوئی میرا تو پرچہ ہے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رائے بنڈ سے ایک جماعت جی سی یونیورسٹی میں آئی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے طارق جمیل کا بازو پکڑا اور کہا، چل ہمارے ساتھ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ شخص تھا جس کا نام عزیز اللہ تھا۔ اس نے مولانا کی زندگی بدل دی۔ عزیز اللہ نے طارق جمیل سے کہا، برائی میں آگے آگے ہوتے ہو مگر نیک کام میں پیچھے پیچھے رہتے ہو۔ یہی وہ شخص تھا جس کا احسان مولانا صاحب کی 7 نسلیں نہیں اتار سکتی۔ تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرتا، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا، میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا۔ اس واقعے سے پہلے مولانا طارق جمیل نے زندگی میں صرف ایک بار نماز پڑھی تھی۔ میں نے اپنی اس زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی، پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے۔ عزیز اللہ مولانا طارق جمیل کو سہروزہ تبلیغ پر زبردستی لے گیا، جس کے بعد ان کی زندگی ایسی بدلی کہ انہیں خود بھی یقین نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ طارق جمیل مزید بتاتے ہیں کہ سہروزہ کے دوران انہوں نے ایک ایسی حدیث سنی جو ان کے دل میں گھر کر گئی۔
جس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ جب غافل آدمی مرتا ہے تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اسرائیل کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے بدبخت روح آ جا، اب تیری باری ہے، اب جہنم کے شعلے تجھے مبارک ہوں۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ اگر ابھی ان کے پاس اسرائیل آ جائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے دل میں خوف آیا، ان کی قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا اور 4 ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں چلے گئے۔ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ جس کے بعد ایک کوثر نامی شخص نے انہیں عالم بننے کا مشورہ دیا۔ تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ طارق جمیل صاحب کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن جب مولانا صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ دین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے والد نے حقارت سے کہا کہ تم مولوی بنو گے؟ ہم نے اتنے پیسے تم پر لگائے ہیں، تم میری ناک کٹواؤ گے؟ اس دور میں ڈاکٹرز کی بڑی عزت ہوتی تھی، دوسری طرف علاقے کے کمی کمین مولوی بن جاتے تھے۔ 1970 کی بات ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ صبح ناشتے کے وقت طارق جمیل صاحب کے والد نے کہا کہ اگر تم نے مولوی بننا ہے تو اس گھر سے نکل جاؤ۔ طارق جمیل کی والدہ نے انہیں 300 روپے دے کر گھر سے رخصت کر دیا۔ طارق جمیل میاں چنو کی تحصیل تلمبا سے سیدھا رائے بینڈ لاہور کے تبلیغی مرکز پہنچے، جہاں سے باقاعدہ اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وڈا چھڑی، چھج پیسے آندا تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو ہن آج تو میں نے سنائینا میں مولوی بننا ہے۔ تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا، وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا۔ مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہیں، پتہ نہیں تیرا کی بننا ہے، جا۔ ناظرین، اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس دور میں FSC مکمل کرتے اور ڈاکٹر بن جاتے تو آج انہیں کوئی نہیں جانتا ہوتا، لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ چنا، صراط مستقیم پر چلے۔ آج انہیں پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان میں انہیں وہ عزت اور مقام حاصل ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان افراد کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی مٹھاس بھری ہے کہ جو ان کا بیان سنتا ہے سنتا ہی چلا جاتا ہے۔ یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آج آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ آپ کا بھی دین اور دنیا سنور جائے۔